إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے سزاوار ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جو وسائل اس نے ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق سے ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہم عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا وہ کیا تھا کہ انبیاء کرام کو بھیجا. ان میں رسول بھی تھے، ان میں نبی بھی تھے، اور ان میں پیغمبر بھی تھے. سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا. خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتمہ، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، مہر لگانے والے. کہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر اب مہر لگ رہی ہے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ان کی جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور اچھی طرح سے سلام بھیجتے رہا کرو. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ خدا کا اپنے نبی پر درود بھیجنا، اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی صفت و ثنا بیان کرنا اور فرشتوں کا درود آپ کے لیے دعا کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یعنی برکت کی دعا. اکثر اہل علم کا قول ہے کہ خدا کا درود رحمت ہے اور فرشتوں کا درود استغفار ہے. عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی ہے. یعنی مقصود آیت شریفہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، عزت اور مرتبت لوگوں کی نگاہ میں جچ جائے اور وہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کا ثنا خواں ہے اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو خبر ہے، یعنی فرشتوں کے جو درود بھیجنے کی جو خبر ہے، وہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ اب زمین والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، تاکہ عالم اور عالم علوی یعنی جو آسمانوں کی کا جو عالم ہے، آسمانوں کی جو دنیا ہے، اور عالم سلفی یعنی جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ والا عالم، ان لوگوں کا آپس میں اتفاق ہو جائے. کس چیز کا اتفاق ہو جائے؟ کہ وہ لوگ بھی درود بھیجیں اور تم بھی درود بھیجو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ کیا تم پر خدا صلوات بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر رحمت بھیجتا ہے.
اس کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہی رحمت اپنے مؤمن بندوں پر بھی نازل فرماتا ہے، یعنی یہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر بھی نازل فرماتا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یعنی مسلمانوں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بھی صلات سے مراد کیا ہے؟ رحمت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، ان کے اوپر خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو حدیثوں میں کثرت سے لفظ صلات آیا ہے جس کے معنی کیا ہے؟ درود اور رحمت کے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر صلات اور رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شخص کے لیے آپ نے یوں دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، خدایا ابو اوفا کے خاندان والوں پر تو رحمت نازل فرما، یعنی یہ ایک دعا کا بھی طریقہ ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، خدا تیرے اوپر اور تیرے خاوند پر رحمت فرمائے۔ تو لفظ صلات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے اور آپ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اس صلات کی اور درود کی بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید سے تو اس کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہو گئی، حدیثوں میں بھی جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی کرنے کا ثواب 10 نیکی کرنے کے برابر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میرے پاس آئے گا کوئی نیکی لے کر اس کو میں 10 گنا بڑھا کر زیادہ دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گئے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دونوں فرشتے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ورنہ تو ہر نیکی پر یا تو نیکی کا فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے یا برائی پر برائی کا فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں فرشتے کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ کس کام پہ لگ جاتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ آپ کے درجات بھی بڑھا رہا ہے، کس طریقے سے؟ یعنی 10 گناہ جو ہیں وہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں اور 10 درجات بڑھائے جا رہے ہیں اور 10 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی اوپر 10 مرتبہ رحمت کر رہے ہیں اور جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ آپ کے 10 درجات بلند کر رہا ہے اور جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ آپ کے اعمال نامے میں سے 10 گناہ معاف کر رہے ہیں، یعنی 10 گناہ کو وہ مٹا رہا ہے، تینوں کاموں میں لگ گئے۔
ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے روئے زمین پر گشت کرتے پھرتے ہیں جو میری امت کے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو درود پڑھتا ہے، جو سلام پڑھتا ہے، وہ درود و سلام جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کی جو تائید میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو میرے اوپر درود و سلام بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس درود کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو درود پڑھنا ہے یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجنے والا، یعنی ان پر صلاۃ و سلام نہ بھیجنے والا بڑا ہی بدقسمت ہے، رحمت خداوندی سے وہ بہت دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی پہلے زمانے میں عربوں میں جب کسی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا تھا تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، یعنی یہ ناک پہ تمہاری مٹی لگے، یا جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری ناک کٹ گئی، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ سارے ناک کٹ چکی ہے، لیکن یعنی محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے، کہ میرا اس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور اس شخص کی نہ خاک آلود ہو کہ جس کے اوپر رمضان شریف کا مہینہ آیا اور پھر گزر گیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہی، نہ اس کی مغفرت کی گئی، اور اس شخص کی نہ خاک آلود ہو کہ اس نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ماں باپ کی اتنی خدمت نہیں کی کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ خاک آلود ہونے سے مراد، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے، کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، اور وہ شخص بھی رسوا و ذلیل ہو کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور نیکی کر کے گناہوں کی مغفرت حاصل نہیں کی، اور وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے محروم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص تمام دعاؤں کے وقت میں درود شریف پڑھتا رہے تو کیا ہوگا اس کے لیے کہ دنیا اور آخرت کے سارے کام سدھر جائیں گے، اور وہ ہر قسم کے رنج و غم سے بچا لیا جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ابی بن کعب ہیں یہ خود اپنی جو ہے اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں اپنے خیال میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجوں، تو آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی دعا اور وظیفے کے متعین وقتوں میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے میں مقرر کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر چاہو اور جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی ہو مقرر کر لو، اگر اس سے بھی زیادہ مقرر کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا وقت دعاؤں کا صرف آپ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جس قدر چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3 وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کرو، اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں اپنی دعاؤں کا سارا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر لوں اور سوائے درود شریف کے اور کوئی دعا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہاری دنیا اور آخرت کے کام سنور جائیں گے اور دونوں جہاں کی پریشانیوں سے بچا لیے جاؤ گے اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہم جو ہے اس بات سے بالکل ہی بیگانے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو ہے وہ کوئی درود نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے. سننے کے باوجود اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ بہت زیادہ بخیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. یعنی وہ بخیل لکھ لیا جاتا ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو حدیثیں سنا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں نے جیسے کہا تو آپ کو لازمی یعنی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ سب یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو سننے والا ہے اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، ورنہ جو ہے وہ بخیل لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بہت کنجوس ہے. اس کے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخیل لکھ لے گا. تو لہٰذا جب بھی جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ضرور تھوڑا سا زور سے کہا کریں. ہمارے اس وقت تو خیر مائک بند ہوتے ہیں لیکن ویسے بھی عام طور پہ، تاکہ جو سننے والے ہیں ان میں سے کوئی اگر بھول گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے. یعنی آپ کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی بھول گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے تو ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا تیز آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود و سلام بھیجتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں نماز پڑھی اور بڑا لمبا سا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی ہے. میں قریب آیا کہ دیکھوں تو آپ نے سر اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. اس تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے کر آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے میں بھی اس پر درود بھیجوں، اور جو آپ پر سلام بھیجے میں بھی اس پر سلام بھیجوں. یعنی جو آپ پر درود بھیجے میں بھی درود بھیجوں اور جو آپ پر سلام بھیجے تو میں بھی بھیجوں. یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پہ بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا درود و سلام اس درود پڑھنے والے پر نازل فرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے درود کی جو برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور جو پابندی سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. ایک بڑے ولی اللہ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس درود شریف ہی کی برکت سے ہم کو ملا جو کچھ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر محبت اور شوق سے جتنا بھی زیادہ درود شریف کوئی بھیجے گا، جتنی مرتبہ بھی میرے لیے درود پڑے گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اور گواہی دینے والا ہوں گا اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا. اور فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے. یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں دعا ٹھہری رہتی ہے، یعنی آسمان پر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو. یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن دوسری روایتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 دفعہ درود پڑھے گا وہ نفاق اور دوزخ سے بری ہو جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رہے گا. یعنی وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ جیسے دعا کے لیے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو پہلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، چاہے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، چاہے پڑھیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
کسی بھی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے اور پھر درود پڑھ کے جو دعا کی جائے پھر وہ قبولیت کی منزلیت اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے دعا ختم کرتے ہوئے بھی درود پڑھنے سے جو ہے وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، جس کے شروع میں اور آخر میں جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب درود شریف پڑھنے کے کچھ مقامات اور اوقات ہیں کہ جو ہے وہ کون سے مقامات ایسے ہیں اور کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مقامات کا ذکر، ویسے تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ انسان مسلسل جو ہے وہ یہ پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو نماز کا جو تشہد اولیٰ ہوتا ہے تو تشہد آخر جو ہوتا ہے، یعنی جو 4 رکعتوں کے بعد یا ہم جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں ضرور پڑھنا چاہیے درود، ٹھیک ہے نا۔ اور قنوت کے آخر میں، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کی جو دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ ضرور درود پڑھنا چاہیے، اور خطبے میں جو ہے امام کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور مؤذن کی نماز جب مؤذن نے اذان دی تو اس کے جواب کے بعد جو ہے، اور یعنی جو جب ہم جواب دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ اقامت و نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ضرور دعا پڑھنی، جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی، اس کے ساتھ ساتھ درود بھی ضرور پڑھنا چاہیے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور ایسے ہی درود جو ہے وہ دعا کرتے وقت اول میں اور جو ہے وہ آخر میں ضرور پڑھنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس سے باہر نکلتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے، اور صفا و مروہ پر اور اپنی مجلسوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنے تو اس میں ضرور دعا پڑھنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو جب ہم لبیک پکارتے ہیں عمرہ کرنے جاتے وقت، تو لبیک سے جیسے فارغ ہوں، یعنی جس وقت جو ہے وہ ہم لبیک کہنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا عمرہ شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت، بازار میں جاتے وقت اور واپسی کے وقت، رات کو سو کر کھڑے ہونے کے وقت، قرآن مجید ختم کرنے کے وقت، رنج و غم کے وقت، یعنی جب آپ کو جو ہے وہ غم ہو تو اس وقت جو ہے وہ ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو ہے وہ بہت اس کی فضیلت ہے درود پڑھنے کی، اسی طریقے سے مسجدوں کے پاس سے گزرتے وقت اور اس کو دیکھتے وقت، اور جو ہے وہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، یعنی لکھنے کے وقت بھی جو ہے وہ درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہے جو نزل الابرار میں ہے کہ جو کتاب لکھنے میں میرے نام پر درود بھیجے گا تو فرشتے ہمیشہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا شان عظیمی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمت کبریٰ ہے۔ اب موجودہ زمانے کے جو مؤلفین اور مصنفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے بعد صرف بس وہ ایک مخصوص سا نشان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نام لکھا ہے وہاں پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، ٹھیک ہے۔ محدثین کرام نے جو ہے وہ اس کی فاحش شعاری کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ نام مبارک پر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تحریر کیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کافی اور مقامات ہیں، جیسے وضو کے بعد اور نماز میں، اور جو ہے وہ نکاح کے وقت میں، محتاجی کے وقت میں، گناہ سے توبہ کرتے وقت، اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس میں جو ہے وہ یہ سارے درود جو ہے وہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ اچھا، اب جو درود شریف کے جو صیغے ہیں، جو درود شریف کی جو صیغے ہیں، یعنی کون کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں درود شریف کے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ جو ہے وہ کون کون سے صیغوں میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک تو بھی آپ کو بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آپ جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اور ان کے آل کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، تو جو ہے وہ درود پڑھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضلیت کا باعث کیسے کہ آپ
یعنی جلد ہی دوسرا پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تیسرا، چوتھا، یعنی جیسے اسپیشل جمعے کا دن ہے تو جتنی دفعہ آپ درود پڑھ رہے ہیں اتنی دفعہ آپ کے 10 درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اتنی ہی دفعہ آپ کے جو ہے وہ 10 آپ کی نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور اتنی ہی دفعہ 10 آپ کے گناہ بھی کم ہو رہے ہیں. تو جب ہم اس کی تعداد کو زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی تعداد کم ہوتی رہے گی اور نیکیوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور اللہ تعالی ہمارے درجات کو بھی بلند کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو میری اپنی ذاتی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طریقے سے جو ہے میں مسلسل پڑھتی رہوں. اچھا، اب اس کی جو برکات ہیں وہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو اس کے صیغوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو ہے وہ کون کون سے یعنی بعض مقامات پہ بتانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ بعض مقامات پہ بعض کتابوں میں عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ الفاظ درج ہوتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ والا درود اس طریقے سے پڑھیں تو جو ہے وہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، یا ان الفاظوں کے ساتھ پڑھیں. تو پیاری بہنوں، اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس پر عمل کرنے سے ہمیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو مشہور و مقبول جو ہے وہ درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو ہے جب آپ کا دل چاہے درود پڑھنے کا تو یہ ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھیں گے تب بھی آپ کا انشاءاللہ جو ہے وہ درود لکھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. میں اپنا آپ کو ذاتی ایک چھوٹا سا تجربہ بتانا چاہوں گی کہ میں نا میری اپنی کوشش ہوتی تھی کہ میں استغفار زیادہ پڑھوں، کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کو لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر قسم کے ہم اور غموم جو اس کے ہوتے ہیں اس کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس چیز پہ میرا بڑا پکا یقین تھا، اور بہت میں نے اس چیز کی برکات دیکھی خود اپنی زندگی میں، بہت بہت زیادہ، کہ جس وقت میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں یا کسی قسم کا کوئی مشکل ہے جو سولو نہیں ہو رہی ہو، تو بچوں کو سب کو بٹھا کے اور میں خود بھی جو ہے مسلسل، یعنی پھر دوسری کوئی بات نہیں کرنی، صرف استغفار پڑھنی ہے، تو اس کے بڑی میں نے برکات دیکھی. اچھا، کچھ عرصے پہلے جو ہے میں ایسے ہی ایک میسج پڑھ رہی تھی، اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا، اور کچھ محدثین کا تھا کہ جو ہے وہ صرف درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جو ہے اس کا انہوں نے سب سے جو پہلی چیز تھی اس میں، جو سب سے بنیادی جو چیز انہوں نے لکھی تھی کہ جب سے ہم نے درود پڑھنا شروع کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت عزتیں دینی شروع کر دی. یعنی اتنی عزت کہ وہ لوگ جو کہ جو ہے بہت ڈیگریڈ سمجھتے تھے ہمیں، یا بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت دے دی کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے وہ اتنا ذلیل کرتے تھے، اور آج یہی لوگ عزت کر رہے ہیں. یعنی اتنی عزت، انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ڈال دی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جتنا ہم مسلسل پڑھتے رہے اتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہونی شروع ہو گئیں. اور تو پھر میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو استغفار کو سٹاپ کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو ہے وہ پڑھنا شروع کروں. تو یقین مانیے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عطا کی، اتنی کہ بعض جگہوں پہ میں یعنی اندر سے حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری اتنی عزت کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طریقے سے آپ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ خود بخود سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یقین مانیے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے گا، یعنی آپ مسلسل جو ہے وہ درود پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ نا یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. بس
بس آپ خلوص سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیجئے. اور جو ہے شروع میں میری ایسے کوشش تھی کہ میری کم از کم جو ہے وہ میں 1,00,000 دفعہ جیسے پڑھ لوں. تو اس کے لیے اپنی آپ کو عادی بنانے کے لیے، یہ کہیں سے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ 1,00,000 دفعہ آپ نے پڑھنے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میں مسلسل پڑھنے کی اپنے آپ کو عادی بنانا چاہ رہی تھی کہ میں مسلسل صرف درود ہی پڑھوں. تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے انشاءاللہ جو آپ دل سے چاہتے ہیں. وہ چیز جو کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کریں گے، جس کے لیے آپ جو ہے وہ دن رات بس اسی فکر میں غلطہ ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ چیز مجھے مل جائے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری اب کوشش ہوگی کہ ہمارا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی بخشی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے اوپر آیا ہے الحمدللہ، تو اس مہینے کی مناسبت سے، اور صرف اس مہینے کی مناسبت سے ہی نہیں بلکہ ہم نے اپنا پورا سال جو ہے وہ اسی چیز میں گزارنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے جا کے انشاءاللہ کہ اللہ ہم اس آیت پر عمل کر کے آئیں، ہم نے اس آیت پر اچھی طریقے سے عمل کیا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پہ بہت زیادہ اجر عطا فرما دیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس اپنا مقرب بندہ لکھ لیں. اور اگرچہ کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں اٹھایا جائے تو ان درود و سلام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اور ہمیں اپنا مقرب بنا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.